میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلام شمع اور شاعر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کلام میں شمع یعنی موم بتی علامہ اقبال سے ہم کلام ہوتی ہے، اور یہ حصہ اسی موم بتی کا علامہ سے ہم کلامی کا ہے۔ پچھلی دفعہ شمع جو تھی علامہ کو کچھ امت کی برائیوں کے بارے میں آگاہ کرتی ہے، پھر بعد میں اسلام کا جو آنے والا کل ہے، جو ایک اندھیری رات کے بعد اسے روشن نظر آتا ہے، اس کی خوشخبری دیتی۔ نقد خودداری بہائے بادائے اغیار تھی، پھر دکان تیری ہے لبریز صدائے ناو و نوش۔ کہتے ہیں نقد خودداری۔ نقد خودداری کیا ہوتا ہے؟ غیرت مندی کی دولت، خودداری کی دولت۔ بہائے بادائے اغیار تھی۔ بہائے بادائے اغیار یعنی غیروں کی شراب کی قیمت تھی وہ، یعنی جو پہلے کے جو مسلمان تھے وہ اپنی خودداری، اپنی غیرت بیچ کے کیا کرتے تھے؟ غیروں کی شراب پیتے تھے، غیر اسلامی شراب پیتے تھے، یعنی ان کے غیر اسلامی طور و طریقے اپناتے تھے۔ کہتے ہیں یہ پرانے مسلمان ہیں، اور چونکہ اب یہ خوشخبری کا وقت ہے تو یہ کہہ رہے ہیں تھی، لفظ استعمال کیے تھی، پہلے تھی۔ اور آج کل بھی اس طرح کا ایک طبقہ ہے مرد اور عورتوں میں، جس طرح ایک لبرل طبقہ ہے جس نے یہ گھٹیا عورت مارچ کی سپورٹ کی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ نقد خودداری ہے، اپنی غیرت بیچ ڈالی ہے ان لوگوں نے۔ پھر دکان تیری ہے لبریز صدائے ناو و نوش۔ پھر دکان تیری ہے، اب علامہ کی دکان کی بات ہے، کہتے ہیں پھر دکان تیری ہے لبریز صدائے ناو و نوش۔ صدائے ناو و نوش یعنی آواز آنا، نغمہ سننا اور شراب پینے۔ یہ کس چیز کا نغمہ سننا؟ یہ نغمہ جو ہے علامہ کی شاعری، اور شراب پینا جس کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عشق کی شراب ڈالی ہے، جس کو پی کے لوگ خدا کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نقد خودداری بہائے بادائے اغیار تھی، وہ پرانے مسلمان تھے کیونکہ مستقبل کی پیشن گوئی ہے۔ تو کہتے ہیں نقد خودداری بہائے بادائے اغیار تھی، یعنی جو پرانے مسلمان تھے، فرض کریں جس طرح آج کل کے مسلمان ہیں، وہ اپنی غیرت بیچ کے غیروں کی شراب پی رہے ہیں، ان کے طور و طریقے اپنا رہے ہیں۔ پھر دکان تیری ہے لبریز صدائے ناو و نوش۔ یہ کہتے ہیں اب تمہاری دکان پھر سے سجنے والی ہے، پھر سے لوگ تمہاری طرف متوجہ آئیں گے، پھر سے لوگ تمہارا نغمہ، تمہاری شاعری کو سنیں گے اور خدا کے عشق کی شراب پئیں گے، اس کا نشہ چڑھائیں گے۔ ٹوٹنے کو ہے طلسم ماہ سیما یان ہند، پھر سلیما کی نظر دیتی ہے پیغام خروش۔ کہتے ہیں ٹوٹنے کو ہے طلسم کسے کہتے ہیں؟ جادو کو کہتے ہیں، وہ جادو ٹوٹنے والا ہے۔ کس چیز کا؟ ماہ سیما یان ہند، یعنی ہند کے جو حسین ہیں۔ یہ ہند کے حسین کون ہے؟ یہ ان لوگ، یہ ان تصورات کی بات کرنے جو کہ ہمیں ہندوانہ رسم و رواج جو ہمیں حسین لگتے ہیں دیکھنے میں، جس طرح ہماری شادیوں میں اور مختلف طریقوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ جو تمہیں حسین لگتے ہیں نا، تو کہتے ہیں اس کا جادو ٹوٹنے والا ہے، ٹوٹنے کو ہے طلسم ماہ سیما یان ہند، پھر سلیما کی نظر دیتی ہے پیغام خروش۔ سلیما کون تھی؟ یہ ایک عرب کی حسینہ تھی، اور چونکہ وہاں پہ ماہ سیما یعنی ہند تھے، وہ ہندوستان کے حسین تھے، تو اسی کے برعکس یہ اسلام کی حسینہ ہے، یہاں پہ اسلام کے تصورات کی بات کریں تو کہہ رہے ہیں وہ جو اسلام کی نظر ہے وہ کیا دیکھتی ہے؟ پھر سلیما کی نظر دیتی ہے پیغام خروش، وہ یہ خبر دیتی ہے کہ ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے۔ وہ کس چیز کا ہنگامہ ہے؟ وہ کس چیز کا شور و غو ہے؟ وہ اسلام سے محبت کی بیداری کا۔ پھر یہ غوغا ہے کہ لا ساکی شراب خانہ ساز، دل کے ہنگامے میں مغرب نے کر ڈالے خاموش۔ کہتے ہیں پھر یہ غوغا ہے، پھر سے شور اٹھا ہے۔ اب یہ شمع علامہ اقبال کی طرف مخاطب ہے، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ پھر یہ غوغا ہے کہ لا ساکی، علامہ کو ساکی کہہ رہی ہے، شراب پلانے والے، اے اسلام سے، اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جگانے والے، اس میں مست کرنے والے۔ پھر یہ غوغا ہے کہ لا ساکی شراب خانہ ساز، ساز کسے کہتے ہیں؟ اسباب کو، اور شراب خانہ جہاں پہ شراب بنتی ہے، تو کہتے ہیں تم پھر سے وہ سامان لاؤ جس سے شراب خانہ بنایا جائے، پھر سے خدا کے عشق کی شراب بانٹی جائے۔
تو کہتے ہیں پھر سے شور ہے کہ تم یہ کام کرو، دل کے ہنگامے میں مغرب نے کر ڈالے خاموش۔ کہتے ہیں جو آج کل کے مسلمان ہیں، ان کے جو دل کے ہنگامے تھے، کس چیز کا ہنگامہ تھا؟ جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہنگامہ تھا، تو کہتے ہیں وہ میں مغرب نے، وہ شراب ہے جو مغرب کی شراب ہے، یعنی جو ان کے جو افکار ہیں، ان کے جو تخیلات ہیں، اس نے جو ہمیں شراب پیا، اور شراب میں اس سے کیا ہوا ہے کہ ہماری روح مدوش ہو گئی، جسم تو بیدار ہو گئے پر روح مدوش ہو گئی ہے اس میں مغرب سے۔ تو کہتے ہیں وہ جو دل کے ہنگامے تھے، جس کے اندر عشق ہوتا تھا خدا کا، وہ تو میں مغرب نے خاموش کر ڈالے۔ تو بہتر یہ کہ تم اے اقبال اپنا شراب خانہ پھر سے بناؤ، پھر سے اس کے اسباب پیدا کرو، تاکہ لوگوں میں پھر سے خدا کا عشق بانٹا جائے۔ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح علامہ خود کہتے ہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور ہوں اور غیور ہوں، یعنی نہایت جرت مند ہوں، اور غیور اور نہایت غیرت مند ہوں، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ تو کہتے ہیں جو میرا کلندرانہ کلام ہے، یہ کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا، جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، جس کی بڑی شان و شوکت تھی۔ شکریہ۔